Before moving ahead with program, I would like to call upon the stage Hassan sir to honor the chief guest. MashaAllah, disciplined and dazzling performance and anchoring by Arhama Javed and Rutqa Ashraf. Jazakumullahu khairan kaseera. Muhtaram Hazreen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا تقویٰ اسلامک اسکول کی جانب سے، اور ایک ضروری اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ پروگرام ابھی اختتام پذیر نہیں ہے، ابھی کئی ایونٹس باقی ہیں، اور آپ اسی طریقے سے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی کئی اور ایونٹس ہوں گی، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. تقویٰ اسلامک اسکول کے ہونہار طلبہ و طالبات کے دیدہ زیب و دلنشین پرفارمنس سے نہ صرف آپ محظوظ ہو رہے تھے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا تھا. یہ ننھے منھے بچے جو آج کے اس تاریخی پروگرام میں آپ کے سامنے قاری، خطیب، مبلغ، صحافی، ناظم، گلوکار، اداکار وغیرہ کی شکل میں نظر آئے، ظاہر ہے راتوں رات تو حاصل نہیں کر لیا. یقیناً اس کے پیچھے تقویٰ اسلامک اسکول کے اسٹاف کی، ٹیچرز کی کوششیں اور کاوشیں، اس کا یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے. آئیے تقویٰ اسلامک اسکول کے کامیاب سفر کی کچھ جھلکیوں سے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. O you who believe, fear Allah as He should be feared, and die not except in the state of Islam. میں محمد لال جمال درجے توعیم کا طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رنگوں، زبانوں اور نسلوں میں پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے اور ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو سکے. Favorable conditions demand us to be grateful and humble, and adverse conditions demand us to be patient and seek Allah's help. أيها المستمعون الكرام، كما أنكم تعلمون علما جما بأني قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن الكريم آنفا. بھارت کا سمویدھان ہر ناگرک کو اس کی آستھا کے انوروپ اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے. سمویدھان کے انوسار ہی ہمیں اپنے فیملی میٹرز میں اپنے دھرم کے انوسار جیون یاپن کا حق ہے. تقویٰ اسلامک اسکول کا افتتاح 11 اپریل 2010 کو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے عمل میں آیا. اپنے قیام سے اب تک بحمدللہ اسکول ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے. کرائے کی بلڈنگ میں قائم ہوئے اس اسکول کو آپ نے جو پذیرائی بخشی وہ لائق تحسین ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کے اعتماد کو قائم رکھیں. الحمدللہ تقویٰ اسلامک اسکول شروع سے ہی معیاری عصری تعلیم کے ساتھ قرآن و سنت کی بھی تعلیم فراہم کر رہا ہے. تقویٰ اسلامک اسکول کے بچے جہاں علم دین و عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں وہیں عصری علوم میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. روزنامہ ہندوستان کی جانب سے منعقد کیے گئے جنرل نالج اولمپیاڈ میں تقویٰ اسلامک اسکول کے 4 بچوں نے ڈسٹرکٹ لیول پر ٹاپ 10 میں مقام حاصل کیا. اس کے علاوہ مختلف انٹر اسکول کمپٹیشنز جیسے جی کے کوئز، سائنس کوئز وغیرہ میں بھی تقویٰ اسلامک اسکول کے بچے نمایاں کارکردگی ادا کرتے رہے ہیں. شہر الہ آباد ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی اسکول کے بچے پرفارمنس کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں. تقویٰ اسلامک اسکول قرآن، حدیث و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن و حفظ قرآن کی بھی تعلیم فراہم کرتا ہے. اب تک کئی طلباء حفظ قرآن کی تکمیل کر چکے ہیں. نیک کام کے ساتھ شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے، لہٰذا تقویٰ اسلامک اسکول کی کامیابی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. شیطان مردود نے کچھ بدخواہوں کو کھڑا کر دیا جو خواہ مخواہ
تقوی اسلامک اسکول کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جس سے اسکول کو نقصان پہنچے۔ ان باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے اور کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک افواہ ہے۔ الحمدللہ تقوی اسلامک اسکول حکومت سے منظور شدہ ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ یہ بات درست ہے کہ تقوی اسلامک اسکول کرائے کے مکان میں چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اسکول نے کساری مساری میں اپنی زمین خرید لی ہے۔ اس زمین پر بننے والی بلڈنگ کا نقشہ تیار ہے۔ انشاءاللہ اپریل سے تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے اس معاشرے میں دور میں جو اسپریچول ایجوکیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے اس کا بائیفرکیشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ دونوں تقسیم ہو چکی، منقسم ہو چکی ہیں اور دونوں ایک جگہ بتمام و کمال موجود نہیں ہیں۔ تقوی اسلامک اسکول میں ہماری یہ کوششیں ہیں کہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرائی جائے دونوں محاذ پر۔ الحمدللہ ہم لوگ کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ ہمارے اس مشن سے متاثر ہو کر کئی جگہ ملک میں اسکولز چل رہے ہیں۔ کانپور میں پیس اسکول اور بھی دیگر جگہوں پر کئی اسکولز چل رہے ہیں، کچھ امپریس ہوئے ہیں اور کچھ ہماری نگرانی میں۔ اور ہمارے لیے یہ اکیلے ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، بلکہ یہ مشکل کام ہے کہ ہم ملک کے طول و عرض میں اپنی گائیڈنس میں، اپنی نگرانی میں اس طریقے کے کوالٹی اسکولز قائم کر سکیں۔ لہٰذا جو مخیر حضرات جو چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو فروغ حاصل ہو اور بچوں کو صحیح تعلیم دی جا سکے، وہ آگے آئیں، وسائل اور اسباب کی فکر کیے بنا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور ان کو پورا گائیڈنس پرووائڈ کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے درمیان آج دو بہت ہی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ایک کانپور سے عالمی شہرت کے حامل ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور دوسرے SGPGI لکھنؤ سے ایسوسیٹ پروفیسر جناب ضیاء ہاشم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان دونوں مہمانان خصوصی کا استقبال کرتے ہیں اپنے ادارے کی جانب سے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقوی اسلامک اسکول میں دیگر تمام علوم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا شعبہ ہے اور یہاں تحفیظ قرآن کلاسز بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب تک 2 بچے اس سے پہلے فراغت حاصل کر چکے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ اور اس سال بھی مزید 2 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، ساتھ ساتھ اپنی تمام اور دیگر پڑھائی اور اسٹڈیز کے ساتھ۔ ہم ان دونوں بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ آج اس مسرت کے اس موقع پر ہم گزارش کرتے ہیں اپنے مہمانان خصوصی سے کہ وہ ان دونوں بچوں حافظ یوسف اختر اور حافظ لاریب جمال کو کہ اپنے دست مبارک سے انہیں ان کے استاد محترم کی موجودگی میں، جناب اشرف الحق صاحب کی موجودگی میں اسناد تحفیظ قرآن تفویض فرما کر بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب اشرف الحق صاحب، یقیناً بچوں کی لگن اور محنت، ان کے والدین کا تعاون اور استاد محترم کی بے پناہ کوششیں، ان سب کے بغیر بچوں کو یہ مقام حاصل ہونا مشکل تھا۔ حافظ یوسف اختر، حافظ لاریب جمال۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب سے کہ آپ حافظ یوسف اختر کو سند حفظ قرآن تفویض فرمائیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس کے بعد اب میں اپنے دوسرے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ لاریب جمال کو ان کے استاد محترم جناب اشرف الحق صاحب کی موجودگی میں سند حفظ قرآن تفویض فرمائیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں بچوں کو ان کے ذریعے دین کی خدمت لیں اور یہ بڑھ چڑھ کر کے دین میں اپنا حصہ دیں اور اسلام کو غالب کرنے میں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس کی دعوت و تبلیغ میں اپنا پورا کنٹریبیوشن کریں۔ ہم دعا گو ہیں۔ اب اس کے بعد میں بلا تاخیر اپنے مہمانان خصوصی کو آپ سے متعارف کرانا چاہوں گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے بین الاقوامی شہرت کے حامل ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب، جو کہ معروف آئی سرجن ہیں، کانپور سے تشریف لائے ہیں۔ کافی لمبا سفر کیا ہے انہوں نے ہمارے ایک ریکویسٹ پر، ہم ان کے ممنون و مشکور بھی ہیں۔ اور آئیے ان کا ایک تعارف دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اتر پردیش کا تاریخی شہر کانپور کسی زمانے میں مینچسٹر آف ایسٹ کے نام سے مشہور تھا۔ رفتہ رفتہ کپڑوں کی میلیں بند ہوتی گئیں اور کانپور کی بین الاقوامی پہچان لیدر انڈسٹری نے سنبھالی، لیکن NGT کے احکامات اور حکومت کی پالیسی کے تحت لیدر انڈسٹری بھی خاتمے کے قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ کانپور بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت کھو دیتا، اس شہر سے ایک ایسی شخصیت رونما ہوئی جس نے کانپور کی بین الاقوامی شناخت مٹنے سے بچا لی۔ وہ عظیم شخصیت ہیں فخر ملت ڈاکٹر محمود حسین رحمانی۔ ڈاکٹر رحمانی صرف بین الاقوامی شہرت یافتہ آئی سرجن ہی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہیں۔ جہاں ایک طرف آپ اپنے پیشے میں بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، وہیں خدمت خلق میں بھی آپ بے مثال ہیں۔ آپ نے آنکھوں سے معذور تقریباً 1100 لوگوں کو مفت کارنیا ٹرانسپلانٹ کر کے ان کی اندھیری زندگی کو روشن کر دیا۔ آپ نے کانپور شہر کے نزدیک ایک گاؤں کو گود لے کر اس کے تعلیمی و حفظان صحت کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ 2002 کے گجرات نسل کشی کے دوران آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ احمد آباد پہنچے اور تقریباً پورے گجرات میں فساد متاثرین کے لیے راشن، علاج اور مکانات تعمیر کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہ صرف کانپور شہر بلکہ دور دور تک ہر دل عزیز ہیں۔ اب میں آج کی اس بارونق بزم میں اپنے دوسرے مہمان خصوصی SGPGI سے لکھنؤ سے ایسوسیٹ پروفیسر عزت مآب ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب کے بارے میں، ان کے زندگی کے بارے میں، اور وہ چونکہ ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی باعمل مسلم ہے الحمدللہ، اور اپنی فیملی کو پراپر وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں مختصر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب SGPGI لکھنؤ کے پلمنری میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ اپنے پیشے کے تئیں انتہائی ایماندار ہیں۔ بلا تفریق مذہب و ملت عوام الناس کی خدمت کو آپ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن امروہہ ہے، لیکن آپ کے والد سرکاری ملازمت میں تھے، لہٰذا آپ کی ابتدائی تعلیم کاس گنج اور بجنور میں ہوئی۔ آپ نے MBBS کی سند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور MD اور DM پلمنولوجی کی سند PGI-MER چنڈی گڑھ سے حاصل کی۔ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ صرف جسمانی امراض کے ماہر ہی نہیں ہیں بلکہ آپ روحانی تربیت و تزکیہ کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اسی فکر کے پیش نظر آپ نے اپنی تمام تر طبی، تدریسی و تعلیمی مصروفیات کے باوجود قرآن کریم کو اسی کی زبان میں سمجھنے کی غرض سے عربی زبان سیکھی۔ یہی نہیں، آپ نہایت اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی صورتیں حفظ کراتے ہیں، خوش الحانی سے خود بھی قرأت کرتے ہیں اور بچوں سے قرآن سنتے ہیں، نیز انہیں ترجمہ بھی بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ان تمام حضرات کے لیے مشعل راہ ہے جو خود کو اس قدر مصروف سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جانب سے لا تعلقی و بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر
جناب ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصراً اظہار کریں وقت کی قلت کا خیال رکھتے ہوئے. جناب ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، اس دین کی شروعات اقرا کے ساتھ ہوئی. اقرا معنی پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم پڑھیں، ہم دین کو بھی پڑھیں، اور جو آج کل کی ماڈرن ایجوکیشن جیسے سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، لینگویجز ہیں، اس میں بھی ہمیں ماہر ہونا چاہیے. ہم کو قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن کو اسی کے لینگویج کے ساتھ سمجھیں، اور اس کے ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول نے یہ کام بہت خوبصورتی سے انجام دیا ہے. میں خود اپنے بچوں کو یہی کریکولم جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. ان کو عربک کے ساتھ اس کا قرآن کی عربی اور اس کا ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ پڑھاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام یہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے کام میں برکت دے، اور ان کو اس عمل کی اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا. چونکہ وقت بہت کم ہے اور ایونٹس بھی باقی ہیں، نماز کا وقت بھی بہت قریب ہے، اس لیے میں بہت جلدی سے اس کام سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے مہمان اور بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اس لیے اب میں ڈاکٹر محمود رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا مختصراً اظہار فرمائیں. ڈاکٹر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آج کے اس عظیم الشان جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دینا چاہوں گا. تمام اراکین تقویٰ اسکول اور اس کے ذمہ داران کو. میں روز اول سے اس اسکول سے اور اس تنظیم سے جڑا ہوا ہوں. اس بات کا مجھے فخر ہے. جب جیسی ضروریات آتی ہیں سامنے، ان کو حل کرنے کے لیے ضیاء الشمس صاحب اور ان کے ہمنوا ہمیشہ مشورے کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں یا ہم خود حاضر ہوتے ہیں. بہرحال آپ کا جو ویژن ہے، جس دور اندیشی کی تمنا ان کے دلوں میں ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچائے. کیونکہ اس دور حاضر میں مختلف پریشانیوں کے باوجود بھی جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ تنظیم اپنی اس کام کو، اس نظام کو آگے بڑھا رہی ہے، وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل تحسین بھی ہے اور مبارکباد کے قابل بھی ہے. دور حاضر میں ایجوکیشن دو حصوں میں تقریباً تقسیم ہو گئی ہے. ایک عصری تعلیم جس کے اوپر 90% لوگوں کی نگاہ رہتی ہے، اور ایک دینی تعلیم جس کی طرف ابھی ہماری توجہ تو ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے زیادہ تر حضرات
بڑے تذبذب میں بھی رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام بنے کہ جس میں بچہ دینی تعلیم بھی پاتا رہے اور اصلی تعلیم بھی ملتی رہے اس کو. اس چیز کی تکمیل کے لیے تقویٰ اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اوپر بے انتہا زور ہے اور بالخصوص بچوں کی تربیت پر ہے. 1990 سے ہم ایک تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو ہم لوگ اپنے طور پہ موومنٹ فار ایجوکیشن کہتے ہیں، اور اس موومنٹ فار ایجوکیشن میں ہم لوگوں کا کوئی اسکول نہیں، صرف نظام ایک تھا جس میں یہ تھا کہ کوئی بچہ، بالخصوص ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ تعلیم سے بے بہرہ نہ رہ جائے اور ڈراپ آؤٹ نہ ہو. مسلمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس کی وجوہات تو بہت ہیں، وہ یہاں پہ قابل ذکر نہیں، کہ معاشی تنگی ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہمارے معاشرے کے ساتھ، جس کی وجہ سے والدین جو خود بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکے وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ نہیں کر سکے. لیکن اب زمانہ کافی بدل رہا ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں نے اس طرف تھوڑی توجہ دی، اور اس کے لیے میں نام لینا چاہوں گا سید حامد صاحب مرحوم جنت المکانی، جنہوں نے ہم لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ آپ بچوں کی بیسک ایجوکیشن کے لیے کچھ کیجئے. تو تحریک برائے تعلیم موومنٹ فار ایجوکیشن بنایا گیا، اور ہم لوگوں نے کانپور سے شروع کر کے اس کو کئی اضلاع میں پھیلایا. آج بھی الحمدللہ اس تحریک کے زیر اہتمام بہت سارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز، بی ٹیک کے کورسز میں اور ہائر ایجوکیشن میں جا چکے ہیں اور برابر جاتے ہیں. اور یہ تحریک ان بچوں کی مدد کرتی ہے ہر طرح سے جو تعلیم کے لیے کہیں پہ معاشی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے پڑوس میں رہنے والے بچے یا اپنے محلے اور اپنے علاقے میں رہنے والے بچوں کی بھی فکر کریں اور ان کو تعلیم سے روشناس کرائیں، ان کے والدین کو راغب کریں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بھیجیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے سلوگنز لکھے، عوام الناس کے بیچ میں گئے، جھوپڑ پٹیوں میں جا کے ان کے بچوں کو ان سے لیا اور اس کے بعد میں ان کو تعلیم کے لیے راغب کیا، لائے اس طرف. ہم لوگوں نے تقریباً ایک بار 14 BSA اسکول اپنے کفالت میں لیے، اور اس میں بچوں کے لیے ہر طرح کا انتظام کرنا تاکہ یہ بچے، مطلب ہمارے لیے جو کراپ ہے وہ تو پیچھے سے آئے. ہم آگے اگر ایک پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ معاشرہ دینا چاہتے ہیں ملک کو اور اپنی ملت کو، تو ہم کو ان کی درجہ ایک سے ان کی نگرانی، کفالت اور ان کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. تو بہرحال وہ کام ہوتا رہا، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور اس میں ہم لوگ کامیاب یوں رہے کہ ایک بہت بڑے حصے کو، معاشرے کے بہت بڑے حصے کو تعلیم کی طرف راغب کیا. جو بچے 10-12 سال کی عمر میں کام پہ بٹھا دیے جاتے تھے ان کو کام پہ جانے سے روکا، ان کے والدین کو سمجھایا کہ بھائی آپ آدھی روٹی کھائیے لیکن بچے کو پڑھائیے، کل یہ بچہ آپ کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ پہلی چیز تو دیجئے کہ اس کو تعلیم دیجئے. بہرحال ہماری تمام نیک خواہشات تقویٰ اسکول کے جتنے بھی اراکین اور جو منتظمین ہیں مینجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں خاکہ بنا رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کرنے میں ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے. ہم آپ سب کو ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم کو ان کے خیال کے ساتھ
ان کے خیال کو مضبوطی بخشنے کے لیے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہم اپنا تعاون اس طرح سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم اس اسکول کی طرف لائیں تاکہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہیں دین سے بے بہرہ نہ ہو جائیں. آج بہت ساری طاقتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف اللہ کی رضا اور اپنی محنت اور اپنی کاوشوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ڈاکٹر صاحب، ہم انتہائی شکر گزار ہیں اور اپنے ادارے کے جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کا کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مبشر خان صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر محمود رحمانی صاحب کو شال اور تہنیت نامہ پیش کریں. ڈاکٹر مبشر خان صاحب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈاکٹر مبشر خان صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا افضال قاسمی صاحب سے کہ برائے مہربانی ڈائس پر تشریف لا کر ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب کو شال اور تہنیت نامہ پیش کریں. ڈاکٹر ضیاء ہاشم صاحب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا افضال قاسمی صاحب. حاضرین مجلس، ابھی پروگرام کی کچھ ایونٹس باقی ہیں. آپ پورا تعاون کریں جیسے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے اب تک ہمارا تعاون کیا ہے. ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں اور بچوں کی یوں ہی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. Jazakumullah khair, our honored chief guest and Hassan sir.